داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے سلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ سلیبیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا دو طرفہ زور لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لشکریوں کے اندر بددلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں اس جگہ شکست ہوئی اور رسوائی کا سامان کرنا پڑا تو اس کے دو طرح کے دور رس نتائج ہوں گے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، آنے والی جنگوں میں وہ ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ثانیاً یہ کہ اگر اس جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان کا وہ صلیبی لشکر جو کارنرڈ، لوئی اور بالڈون کی سرکردگی میں دمشق شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اس سے میں بھی بددلی آ جائے گی اور وہ بھی اس شکست کا سن کر جنگ جاری رکھنے سے کترانے لگیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس صلیبی لشکر کے سالاروں نے اپنے آپ کو پوری طرح متجمع کیا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر شب کے سناٹوں میں صحرا کے اندر رقص کرتی ہوئی موت کی ہولناک سایوں کسر ذلت سے اچانک بلا خیز طوفانوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور ان پر دوبارہ حملے کی شتاب شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ایک دفعہ اپنے لشکر کو پوری طرح ایک ہولناک ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کریں، اس کے بعد ان کا ایسا حال کریں کہ کہیں ان کے قدم نہ جمنے پائیں۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی، ان کی ذہنی سوچوں کا وہم تھی، اس لیے کہ آندھیوں میں چراغ جلانے والے ان مجاہدوں، وقت کی کرچیوں میں دشمنیوں کے ہر آثار کو توڑنے والے ان جان نثاروں نے رزم گاہوں کے ایسے طوفان بہت دیکھ رکھے تھے۔ صلیبیوں کا ایک زوردار حملہ ان کے عزم کو نہ پسپا کر سکا نہ بددل، بلکہ انہوں نے پہلے ہی کی طرح اپنے حملوں میں عارف کے دل و جاں کی تڑپ، سالک کے سفر کی طرح جاں سپاری سے بھی اور زیادہ جرت مندی اور حیرت انگیز صورت پیدا کر لی تھی۔ پھر صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے اور ان کی پچھلی طرف سے مسلمان مجاہدین ریزہ ریزہ کر دینے والی برفانی ہواؤں، چہروں کو سلگنے میں ڈال دینے والی خونی برساتی گٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس صلیبی لشکر میں حالت سوختہ فکر کی رات زخم خوردہ ہو کر رگو پے میں پیوست ہو کر ہراساں و شکستہ کر دینے والے کثرت آلام سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی۔ شیر کوہ اور مجدد الدین کے لشکر کے مقابلے میں صلیبیوں کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن شیر کوہ اور مجدد الدین اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے انہیں پوری طرح کھنگال کر رکھ دیا، یہاں تک کہ صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ کچھ دور تک اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین نے ان کا خوفناک تعاقب کیا۔ ان صلیبیوں کی یہ حالت تھی کہ دمشق کے نواح میں جس قدر سامان انہوں نے لوٹا تھا وہ تو وہیں کا وہیں درے کا درا رہ گیا، اور اپنی ذاتی اشیاء اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ دمشق کے نواح میں یہ صلیبیوں کی بدترین شکست تھی۔ شیر کوہ اور ابن دایہ نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ پھر جن بستیوں اور قصبوں کو صلیبیوں نے لوٹا تھا ان کے اندر مال و اموال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ شکست خوردہ لشکر جب دمشق پہنچا تو لوئی، کارنرڈ اور بالڈون کو ان کی اس شکست کا بہت صدمہ ہوا، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ سلطان نورالدین کے جن سالاروں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ دوسری جانب سلطان نورالدین زنگی حلب سے اور اس کا بڑا بھائی موصل سے اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بڑی برق رفتاری کے ساتھ دمشق کا رخ کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ دونوں بھائی موصل میں آ گئے تھے۔ ادھر فرانس، جرمنی اور یروشلم کے بادشاہوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے جس لشکر کے ہاتھوں صلیبیوں
صلیبیوں کو شکست ہوئی، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی اور اس کا بھائی سیف الدین بھی انہی کا رخ کر رہے ہیں، تو ان کے حوصلے خطا ہو گئے، سارے ولولے مردہ لمحوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی اور سیف الدین کا صلیبیوں پر اس قدر خوف اور قدر و دہشت طاری ہوئی کہ لوئی، کارنڈ اور بالڈون نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ فی الفور دمشق کا محاصرہ ترک کر کے کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی تینوں بادشاہوں نے اپنا محاصرہ فوراً اٹھا لیا اور یروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب یہ خبر پہنچی کہ دمشق کا محاصرہ ترک کر کے صلیبی بھاگ گئے ہیں، یہ خبر سنتے ہی سلطان کا بڑا بھائی سیف الدین تو اپنے لشکر کے ساتھ موصل کی طرف چلا گیا۔ جو لشکر سلطان نور الدین زنگی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ سلطان نے بلبک کا رخ کیا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا تاکہ اس ہمت سے اگر کوئی صلیبی مسلمان علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ ساتھ ہی سلطان نے شیر کوہ اور مجدد الدین کو بھی پیغام بھجوایا کہ جب وہ یہ یقین کر لیں کہ صلیبی دمشق سے پوری طرح سمٹ کر یروشلم چلے گئے ہیں، تب وہ بھی اس کے لشکر کے ساتھ بلبک میں آ کر مل جائیں۔ یوں تینوں شہنشاہ جب اپنی صلیبی لشکر کو لے کر یروشلم کی طرف چلے گئے، تب اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ بلبک کی طرف چلے گئے۔ یروشلم پہنچ کر تینوں شہنشاہوں کے متحدہ لشکر نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اب انکلان کا محاصرہ کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کے اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد کسی ہمت اور رخ کیا جائے گا، لیکن یہ لاحیہ عمل بھی اپنی تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ جرمنی کا شہنشاہ کارنڈ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا وہ ان جنگوں سے بیزار ہو گیا۔ دمشق کے نواح میں صلیبیوں کو جو بدترین شکست ہوئی تھی، دمشق کے محاصرے میں ناکامی کے بعد وہ دل برداشتہ سا ہو گیا اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ تاہم بہت سے جرمن صلیبی اس کے ساتھ واپس نہیں گئے، ان مختلف شہروں اور قلعوں میں جاگزین ہو گئے جو نصرانیوں کے قبضے میں تھے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ کچھ عرصہ فلسطین میں رہا، پھر وہ بھی یورپ چلا گیا۔ تاہم اس کے ساتھ واپس جانے والے بہت کم فرانسیسی تھے، باقی سارے فرانسیسی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ارض فلسطین میں ہی رہ گئے۔ فرانسیسیوں نے روئین نام کے ایک قلعے کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس قلعے میں وہ اپنی قوت جمع کرنا شروع ہو گئے تاکہ مناسب وقت پر مسلمانوں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کے خلاف اپنی صلیبی جنگوں کو کامیاب بنا سکیں۔ تاہم صلیبیوں کا 9 لاکھ کا وہ لشکر جو طوفان کی طرح امڑ کر ارض فلسطین کی طرف آیا تھا، اپنے لاکھوں آدمی کٹوا کر واپس چلا گیا اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ الٹا فرانس کے بادشاہ لوئی اور جرمنی کے بادشاہ کارنڈ کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا کہ پھر کبھی انہوں نے زندگی میں بھول کر صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کی کوشش نہ کی۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں کے واپس یورپ کی طرف چلے جانے کے بعد بالڈون تو مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران فلش نام کا جو صلیبی سورما فلتیلیا سے آیا تھا اور اس کے ساتھ بے شمار جنگجو تھے، اس نے صلیبی جنگوں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں یورپی بادشاہوں کے واپس چلے جانے کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی صلیبی جنگ کا آغاز کرے گا اور صلیبیوں کے اندر ایک ناقابل شکست سورما بن کر نمودار ہوگا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فلش نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کام میں اس کی ماں جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ پہلا کام
اس نے یہ کیا کہ ادھر ادھر مختلف قلعوں اور شہروں میں منتشر یورپ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے صلیبیوں کو جمع کیا اور ان کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے مختلف نمائندے ان شہروں اور ریاستوں کی طرف روانہ کیے جن پر نصرانیوں کی حکومت تھی اور جن پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا، اور انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ ان علاقوں میں جہاں صلیبی حکومت ہے سارے صلیبی سربراہ حرکت میں آئیں اور اپنے مسلح جنگجو سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی طرف روانہ کریں اور ان کی سلطنت کے اندر جو عیسائی رعایا ہے اسے سلطان کے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیں۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس طرح جب نور الدین زنگی کی سلطنت میں جو عیسائی ہیں وہ عام بغاوت کا اعلان کریں گے تو نور الدین کی سلطنت میں افراتفری کا عالم پھیلے گا، تب وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے گا اور صلیبی جنگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا فیصلہ جو اس نے کیا وہ انتہائی خطرناک تھا، اور وہ یہ کہ ان دنوں حسن حریقہ نام کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اس وقت طرابلس کے نصرانی حکمران ریمنڈ کی علمداری میں شامل تھا۔ اس نے چونکہ گزشتہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تھا، لہٰذا فلش نے یہ ارادہ کیا کہ اس قلعے پر قبضہ کر کے اسے صلیبیوں کا مرکز بنائے اور وہاں سے نکل کر نور الدین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ سلطان نور الدین نے ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ بلبک میں قیام کیا ہوا تھا، اور دمشق کے حکمران مجید الدین کا وزیر وہاں اپنے چند دستوں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں اس نے سلطان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کیا۔ فلش نے اپنے کام کی ابتدا بڑی برق رفتاری سے کی کہ جو صلیبیوں کا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا تھا اس کے ساتھ وہ حرکت میں آیا، اور فی الفور وہ حسن حریمہ کے نام کے قلعے پر حملہ آور ہوا، اور وہ ریمنڈ کے اس لشکر کو جو وہاں تھا اسے شکست دینے کے بعد قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں اس قلعے میں اپنی قوت کو اور طاقت کو متجمع کرنے کے بعد فلش اب طرابلس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کے متعلق لاہ عمل تیار کرنے لگا، لیکن فلش کی بدقسمتی کہ ریمنڈ بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی بلبک سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجے اور سلطان سے التماس کی کہ حسن حریمہ فلش نے مجھ سے چھین لیا ہے، اگر سلطان نور الدین حسن حریمہ پر حملہ آور ہو کر اس کو فلش سے آزاد کرا کر اپنے قبضے میں کر لے تو وہ فلش کی نسبت حسن حریمہ پر مسلمانوں کے قبضے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح طرابلس کے حکمران ریمنڈ نے سلطان نور الدین زنگی کو اجازت دے دی کہ وہ اگر حسن حریمہ فتح کر کے اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ریمنڈ کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بلبک سے کوچ کیا اور حسن حریمہ کا رخ کیا۔ معین الدین جو اس وقت بلبک میں مقیم تھا وہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے ساتھ ہو لیا۔ حسن حریمہ پہنچ کر سلطان کو اپنے لشکر کو شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، جبکہ فلش تلیطلا کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فصیل کے اوپر ان گنت لشکری پھیلا دیے تھے۔ صرف فصیل کے اوپر اس قدر لشکری تھے کہ جن کی تعداد سلطان نور الدین زنگی کے لشکر سے بھی زیادہ تھی، اور صلیبیوں کا جو لشکر شہر کے اندر محفوظ تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ جب لشکر خیمہ زن ہو چکا تب سلطان اپنے خیموں سے باہر شہر پناہ کی طرف آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ مجدد الدین، شیر کوہ، شمس الدین خطلخ اور دوسرے نامور جرنیل نجم الدین، اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود اور کچھ چھوٹے سالار تھے۔ سلطان کچھ دیر تک حسن حریمہ کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: